میرے عزیزوں و سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک؟ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے، ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لے کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں، ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحیرہ ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحیرہ سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں آپ۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اور کسریٰ کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے، عراق میں۔ عراق، شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے۔ تو یہ فارس کا قلعہ، کسریٰ بادشاہ کا جو قلعہ تھا، بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا۔ لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے۔ دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا۔ اسی طرح سے کسریٰ کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا۔ اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا۔
لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے تو سارے لوگوں کو بلایا گیا. یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا, اپنے علم سے معلوم کرو, پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں. اچھا, جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے, وہ سب زمین پر گر پڑے تھے. یہ اچانک نہیں ہو سکتا, ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں, اٹکل پچو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا, تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسریٰ سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے, اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے. ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب یہ کیا ہوا, یہ ذہن میں واقعہ رکھو. کس کے قلعے کے اندر درار آئی؟ فارس کا قلعہ. فارس کا قلعہ کب آئی, کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن, حضور کی ولادت کے دن. پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو, تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو, مثل فارس, فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی, فارس کے قلعے میں درار آ گئی تھی, اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے, نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے. اور بہت دور نہیں, نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے, بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے. یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے, دونوں جگہ مرے دل سے ہے, لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے, اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے. بہرحال میرے عزیزوں, میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا, حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے. اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے. لوگ اس کے چیمے گوئیاں کرتے رہ گئے, اعتراضات میں رہ گئے, شک و شبہات میں رہ گئے, سوالات میں رہ گئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں, مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے, اور ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا, کیونکہ بزرگوں کا کیا ہوا کام بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. جو لوگ یہ آپ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا, فلاں وقت نہیں ہوا, ارے میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے, اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی نا 12 ربیع الاول شریف کو, اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی, سارے جانوروں کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی. لیکن کیا بولنے کی؟ ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا, اور مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا. امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے, میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب 4 پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارکبادی دے رہے تھے. ان غلیظ 2 پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے فتوے لگاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناک بھون سکیڑتے ہیں, ان سے بہتر تو وہ 4 پیر کے جانور تھے جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہے تھے. اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے ذہن سے اس کو دور کرتا ہوں, پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. میلاد کی محفل ہے جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا. مکہ میں حضور پیدا ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, سب کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشیاں تو مکہ میں منائی نہیں گئی تھی, 1400 سال کے بعد اب سب صرف بریلوی منانے لگ گئے.
बरेलवी मनाने लगे, हुजूर जब पैदा हुए थे तब तो खुशियां कोई मनाया नहीं था। उन जालिमों से इतना ही पूछो, हुजूर जब पैदा हुए थे तो ईमान वाले वहां थे कि काफिर थे? मक्का में कौन लोग थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त या तो उनकी माँ हजरत आमिना वो अहले ईमान में से हैं, या आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बाकी सब कौन थे? वो लोग तो नहीं मनाएंगे जो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, वहां पर बुत परस्ती के शिकार थे। और अगर इनको ये लगता है कि मक्का वाले नहीं बनाए थे और अगर इनका ताल्लुक भी उन्हीं की ज़ुर्रियत से है तो हमें सवाल और जवाब करने की ज़रूरत भी नहीं। आपका ताल्लुक, आपका ख़ानदान आपको मुबारक। मक्का वाले नहीं मनाए थे, सच कहते हो आप, नहीं मनाए थे। इसलिए नहीं मनाए थे कि काफिर थे, मुशरिकीन थे, इसलिए नहीं मनाए। हाँ, हम बताते हैं मनाया कौन था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां, ये कहते हैं ना कि मक्का वाले नहीं मनाए थे, लेकिन 53 साल हुजूर ने मक्का में जिंदगी गुजारी। 53 साल के बाद जब हुजूर हिजरत करके मदीने आ रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की वो तारीख याद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालतों में मदीने में दाखिल नहीं हुए। मदीने वाले मुसलसल 9 दिन से मेरे आका के इंतजार में पूरा दिन गुजारते थे। मदीने से निकल आते, सनियतुल वदा की घाटियों पर जमा होकर के टकटकी बांध कर देखते थे कि रसूलुल्लाह मक्का से निकल चुके हैं, मदीने कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। शाम तक इंतजार करते अपने घरों पर जाते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने तैयबा में दाखिल होने का वक्त आया, पूरे मदीने वालों में जो खुशियों की लहर थी, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। बनु नज्जार वहां का मशहूर खानदान है मदीने का, वहां की बच्चियां अपने हाथों में दफ लेकर के आ गई, गुलाम हबशी भी नीचे आ गए, जवान मर्द भी उतर आए, औरतें अपने घरों की छत पर थी। और सबों ने जब आफताब रिसालत को चमकते हुए देखा, पुकार कर कहा तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां गुनगुनाती थी, जिसको बुखारी ने नकल किया है, ये कहती थी सनियतुल वदा की घाटियों से 14वीं का चांद हम पर तुलू हो गया है। उनके आने पर हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे शहर में आया है। ये खुशियां मनाई थी, हुजूर की विलादत की खुशियां मक्का वाले नहीं मनाए थे, ये तो इनको याद है। लेकिन हुजूर के मदीने में दाखिल होने के वक्त मदीने वाले जो खुशियां मनाए थे, ये क्यों नहीं याद है? तुम्हें मुबारक हो अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा का खुशियां ना मनाना। और सुन्नियों की किस्मत में बनु नज्जार की वो बच्चियां आई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मिलाद की खुशियां मनाते हैं तो अहले मदीना के नक्शे कदम पर चलते हैं, मदीने वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार किए थे, और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर जब जब महफिलें सजाते हैं, मेरे आका के इस्तकबाल में खड़े भी होते हैं, सलाम भी पेश करते हैं। ये मदीने वालों का तरीका। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा मदीने वालों का ईमान अता फरमाए। अब चलते चलते ये बात भी क्लियर कर दूं, क्योंकि हर बात रिकॉर्ड होती है, कई लोगों तक पहुंचती है, कई लोगों को कुड़ती भी है, तो थोड़ी और कुड़ा के ही जाए कि जो कहते हो कि मक्का वाले नहीं मनाए थे, नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बाप दादे भी मनाए थे। अबू लहब ने खुशी मनाई थी, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, अबू लहब के छोटे भाई, सगे चचा हैं। अबू लहब के मरने के बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको ख्वाब में देखा। गुस्ताख था, हुजूर को तकलीफ देता था, अजियत देता था, लेकिन बाद में ना, हुजूर की पैदाइश के वक्त तो दुश्मन नहीं था। हजरत अब्बास कहते मैंने अपने भाई को कब मरने के बाद देखा ख्वाब में, बुखारी की हदीस है। पूछा क्या हाल है तेरा? अबू लहब कहता रोज अंगारों में जलता हूं, रोज अंगारों में जलता हूं, लेकिन पीर का दिन आता है तो मेरी शहादत की उंगली को ठंडा कर दिया जाता है, मैं मुंह में उसको रखता हूं, चूसता हूं तो ठंडक महसूस होती। हजरत अब्बास ने पूछा ऐसा क्यों पीर के दिन? अबू लहब कहता है इसलिए कि पीर के दिन मेरे भतीजे मोहम्मद पैदा हुए थे, और मेरी लौंडी, मेरी कनीज सुवैबा आकर मुझे खबर देती है कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ। मुझे उस दिन खुशी थी, दिली खुशी थी। मैंने इस उंगली से उसको कहा जा आज तू आजाद है। मैंने अपनी कनीज को इस उंगली से आजाद किया था, उसका सिला मुझे कब्र में आज भी दिया जाता है। कहते हैं ना मीलाद की खुशी नहीं मनाए, बाप दादे मनाए हैं, तुमने पढ़ा नहीं है।
पढ़ा नहीं है। काफिर और मुशरिक अगर हुजूर की आमद की खुशी पर लौंडी आजाद किया, उसे कब्र में सुकून दिया जा रहा है। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि तुम आशिक रसूल हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हो। अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियों में का इजहार करते हो, यकीनन ये बाइसे सवाब भी है और बाइसे अजर भी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे तुम्हारे मरातिब बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना एक और अंदाज से मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों जानते हैं आप कि कुछ अकीदा हमारा वाज़ेह होना ज़रूरी है। आप रसूल को क्या समझते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात ऐसे हैं कि कभी कभार हो सकता है कि कोई आदमी हुजूर के मौजज़ात देख करके ये कहना पड़े कि वो खुदा हैं। जैसे ईसाई गुमराह हो गए ना, ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारकर उड़ाते देखा, कोढ़ और अंधे लोगों को हाथ रख करके सही करते हुए देखा, तो उनको कह बैठे कि ये ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी कहने लग गए अल्लाह के बेटे हैं। हमारे नबी के मौजज़ात तो ऐसे हैं, सूरज को पलटा दिया है, चांद को टुकड़े कर दिया है, ऐसे अजीब व गरीब है। मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी मारकर पत्थर से पानी निकालना तो मौजज़ा है, लेकिन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उंगलियों से पानी जाहिर करते हैं। अरे पत्थरों से पानी का निकलना तो आदत में है, देखा भी जाता है, लेकिन उंगलियों से निकलना, और वो भी पसीने के बराबर नहीं। 550 सहाबा उस पानी से सैराब हुए थे। ये उंगलियों से पानी का निकलना, ये मौजज़ात, ये सारी चीजें कंकरों को बोलने के काबिल बनाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखकर फिर कभी कोई गुमराह ना हो जाए और ये ना कह बैठे कि ये भी खुदा है जो जमीन पर उतर पड़े। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब खुदा की सिफत क्या है? हम खुदा को क्या मानते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह के बारे में जो अकीदा है उसका पूरा खुलासा इस सूरे में है। ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। अब जो बात आती है वो असल बात है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह किसी से पैदा हुआ है? किसी का बेटा है? ना वो किसी का बाप है। वो पैदा किसी से नहीं हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। ये मेन अकीदा है, लम यलिद वलम यूलद, जो ईसाइयत को भी काट देता है, कुफ्र शिर्क को। हिंदुओं के जो अकीदे हैं वो इससे पैदा हुआ, वो इससे पैदा हुआ, फिर भी भगवान है, फिर भी खुदा है। खुदा का तस्वुर हमारे यहाँ ये है कि वो पैदा किसी से नहीं हुआ और उससे कोई पैदा नहीं हुआ। अब सुनो, मीलाद के मुतालिक मैं कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना सुन्नियों इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन जालिमों को ये बताएं हम रसूल को खुदा नहीं मानते, हम रसूल को खुदा नहीं मानते, क्योंकि खुदा वो है जो पैदा नहीं होता और मेरा रसूल पैदा हुआ है। हम मीलाद का दिन मना करके बता रहे हैं कि मेरा रसूल आमिना के लाल पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को। और सुन्नियों का अकीदा ये है कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। हाँ, बस साथ में ये अकीदा हमारा जरूर है, मैं मानता हूँ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बात समझ आ गई? हुजूर की मीलाद मनाना इसलिए जरूरी है कि हम हुजूर को खुदा नहीं मानते, हम खुदा नहीं मानते, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और खुदा की, अल्लाह का कभी मीलाद मनाया आपने? किसी से सुना कि अल्लाह का भी मीलाद का दिन? वो किसी दिन पैदा हुआ नहीं, इसीलिए ये शिर्क को खत्म करने वाली चीज मीलाद है और इसको ही ये शिर्क बना बैठे हैं। शिर्क को खत्म करती है मीलाद। अगर मिलाद हुजूर के लिए है तो इसका मतलब है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ और रसूल पैदा हुए, ये समझ करके चले। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे जो हुक्म दिया गया था, जाहिर सी बात है ये बहुत जिम्मेदार मिंबर है और यहाँ पर सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार लोग होते हैं और मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी आ जाता हूँ बीच में। लेकिन पाबंद करने के लिए अराकीन आपके इंतज़ामिया और खुद खतीब व इमाम के शायद उनके मशवरों से यह हर आने वाले को मौजू देकर बांध देते हैं ताकि इधर उधर घोड़ा ना दौड़ाए।
اور انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنی ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، یہی اصل ایمان ہے. اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا، یہ میلاد کا موسم ہے، ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو، کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے. بہت کیڑے سوشل میڈیا پہ باہر آتے ہیں، بہت آتے ہیں. دیکھنا آپ، بہت ساری چیزیں میلاد کے متعلق، سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے. جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا شروع ہو گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا. بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کرنے. ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے منائے تھے. یہ جس طرح کے اجتماعات اور کانفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں، کون سے صحابہ نے بنایا. اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے. یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ان سے پوچھو کون سے صحابی نے نیشنل ڈے بنایا تھا. نیشنل ڈے پر پوری چھٹی، ہر جگہ چراغاں، خوشیاں. حضور کی میلاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر ذلیل کے قدموں پر ڈال دے گا. حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہوگے؟ ہر گھر جھنڈا لگانے پر تو تیار ہیں. میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں کہاں جھنڈا لگایا، یہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، گھر پہ بھی لگایا، پیشانی پہ بھی لگایا. پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کہہ رہی ہے. جھنڈے لگاؤ، چار چار لگاؤ، ملک کے لگایا، اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا، پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو. تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائے اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے. میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا میں. ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا. دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی. اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے. چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا. زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا. آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا، بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ. دو قسم سے آتا ہے، کبھی انڈیویجول تنہا کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور کبھی اجتماعی عذاب، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے. دو طریقے ہیں. عذاب کی شکلیں بھی میں نے بتائی، اور عذاب کے آنے کے انداز دو قسم کے ہیں. مخصوص لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اجتماعی طور پر بڑی جماعت عذاب میں مبتلا ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے. مخصوص لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اپنے افعال ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب جلدی نہیں آتا. اجتماعی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اس طرح سے نہیں آتا. اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں کہ اجتماعی عذاب کبھی آتا ہے کسی قوم پر تو اس کے کارن کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. 3 چیزیں بتائی گئی ہیں محدثین نے اور شارحین نے. پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو 3 اسباب اس کے بڑے ہیں، بڑے کارن. پہلا سبب مستدرک للحاکم حدیث پاک
کہ اگر قوم کے اندر سود خوری بڑھ جائے، دوسرا کارن، دوسرا سبب اگر زنا پھیل جائے، تیسرا سبب زکوٰۃ سے لوگ دور بھاگنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، تو فرمایا گیا یہ تین اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب قوم پر آتا ہے، اجتماعی عذاب کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب جب کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ اگرچہ پتھروں کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آسمان سے آگ برسنے والا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے پھٹ جانے اور دھس جانے کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے روحانیت غائب ہو چکی ہے۔ یہ عذاب تو ہے، اجتماعی عذاب کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ کے گولے برسیں اور پتھروں کا عذاب آئے، وہ پچھلی قوموں پر ہوتا رہا، لیکن فی زمانہ ہم جو اس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کے رونق کا ختم ہو جانا، روحانیت ہماری سلب کر لی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی دولت چھین لی جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ موت تو ایک بار آئے گی، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ ہمیش اسے دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے گا۔ وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ڈر اسی بات سے ہے کہ جیتے جی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ایمان کی دولت تو نہ چلی جائے۔ آج بے حیائیوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ میں ان دو وجوہات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آج جمعہ میں بھی میں نے آپ سے یہ گفتگو کیا تھا کہ دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حالات اپنے محلوں کے اس طرح کو سننے میں آتے ہیں کہ بدکاریاں اتنی بڑھ گئی کہ بھائی اور بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے مسلسل 12 سال تک زنا کرتا رہا۔ یہ حالات ہم سنتے آ رہے ہیں، تو کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ انسان اس قدر درندگی کا شکار کب بنتا ہے، ایسا حیوان کب بنتا ہے؟ مین ریزن کیا ہے؟ انسان کے سود خوری کے سلسلے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن بے حیائی جو ہے، بدکاریاں، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کتا اپنی مادہ کے ساتھ اگر جوڑا کھاتا ہے تو آپ کبھی اس کا رشتہ تھوڑی نہ پوچھتے ہیں کہ یہ بہن کے ساتھ ہے کہ ماں کے ساتھ ہے۔ ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ جب جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں اور بچوں کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہی چیز انسانوں میں آپ برداشت کر پائیں گے؟ اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ عقل سلیم کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کیے جانے کی عادت آ گئی لوگوں کو۔ یہ سب دیکھ کر کے ہنس کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب تو بڑے بڑے حادثات پر آپ صرف اور صرف ایک سٹیٹس دن بھر لگائیں گے، اس کے بعد ہو گیا۔ بڑے بڑے حادثات صرف اور صرف ایک دن کی نیوز بن کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی درندگی یہاں تک جو آتی ہے، اس کے کچھ اسباب تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے انسان بے حیا ہو گیا۔ سب سے پہلا ریزن ہے اس کے رزق کا، اس کے کھانے کا۔ گاڑی میں جیسا پیٹرول ڈالو گے ویسی ہی گاڑی چلے گی۔ ایک ٹنکی ہے چھت پر رکھی ہوئی ہے، اس پر جیسا پانی آپ فل کرو گے، نیچے جس ٹوٹی کو بھی کھولو گے پانی وہی آئے گا جو ٹنکی میں ہوگا۔ رزق حلال اگر جسم کے اندر جاتا ہے تو اس کے اعضاء سے حلال کام ہوں گے۔ حرام رزق کا آج اتنا دور دورہ ہو گیا کہ لوگوں نے اب احتیاط کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ جو زبان کا چسکا ہے، آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے۔ یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے۔ پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے۔ آج کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بچوں کے سامنے یہ تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے، جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے
ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا، پیزا ملا، برگر ملا، لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے ہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے. اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو، کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے. رزق حرام کے ذریعے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے. ارے کسی کا دبا کر کے ایک دن ہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا، تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا. اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا ہاں بک گیا، وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو، اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزوں یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا. شک والی چیز بھی. میں پڑھ رہا تھا اس سے قبل ایک بات، شاید آپ کے سامنے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے. بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے، بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی. سب بچے ڈر گئے. ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں. وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا. وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ اولیاء وقت تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے. وہ بچہ کوئی اور نہیں، جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا. جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا. سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قصور نہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے. گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے.
تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی، بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا، کیا کھا لیا، پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی، اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا، یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا، شک تھا، پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں تھا، کھا لیا۔ اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا، اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا ہے۔ نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے، تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے۔ جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے۔ بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا، خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا، بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں۔ بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر۔ اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے یہ لیکیج ہے، کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے، جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے۔ زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے، کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے۔ زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو، یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز بے حیائی کا سیلاب جو آیا، ایک تو رزق ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب کیا ہیں۔ بندہ جو ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ ہر مرد کو عورت کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے، عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے، فطرت ہے، سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، بہن سے کر لے، بیٹی سے کر لے، تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا، انسانیت بھی بھلا دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کامن ہے، تو پھر اس کے سامنے ماں بیٹی بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی، سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا۔ ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا، اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جانتے ہیں آپ، عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ تعجب ہے یہ، اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے، لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، وہاں تو شیطان آ جائے گا۔ مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے، مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے، اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے،
عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے. نرم بات کرتے ہوئے مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے. کڑک لہجے میں عورت بات کرے تاکہ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ آئے. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی. ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ وہ تو زینت کے لیے ہو گئے. پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے، وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی زینت کا اظہار ہے. حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے. اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا. لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں. یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے. نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو. ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائے؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے. ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اب ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ. دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں. کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گے. عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے. اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو. تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں، میاں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر. تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو. پولیس تو ہے نا، حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے. لاؤ اپنی جویلری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو. آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے، 24 گھنٹے تھوڑی نا میرے مال کو دیکھ رہی. یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں. نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے. تم اپنی حفاظت تو کرو، تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو. اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے، یہ کوئی قید ہے. کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری. آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں. کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے. قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے. یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے. عورتوں کو اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے. ننگی رہے تو ہر ایرا غیرا نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی. لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے. کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں. برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے.
حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے. اور دوسرا کارن، عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دورہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے. وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے. میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے. ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں، وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے ہیں. اور کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے. بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں، تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ. ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا وہاں. کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں اپنی عورت کی حفاظت کرنا. یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں. شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے. اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو. تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو. ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا. کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی وہ کھائے گا اس چیز کو. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا.
وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے. کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی. تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے. میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے. ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں. یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے. جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں. وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون. بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے. اس میں سخت قانون بھی، اور جج بھی، اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جو میں نے شروع میں کارن بتایا. پہلی چیز، رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا، وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے. دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے. اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ. اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو. یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے. میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں. کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے. کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ ستر دکھانا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا اب یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا. تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے. وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے. کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے. یہ جتنے نغمات، گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں. منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا. ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو. دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے. تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کاش ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے، تبارک سن کر کے سوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے. یہ لفظ آیا ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے. جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا مباحثہ کر رہی ہے، اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا.
تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے. جنت میں جا کر کے وہاں سے تکیا بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں, اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی, میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی. کون ہے ہمارا رفیق, کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد, یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن کو گانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف چلا جاتا ہے. کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے, سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا. اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں, کوئی ایسا نغمہ سن لیں, سیڈ پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں, تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا, غم بڑھتا چلا جائے گا. ایک علاج بتاتا ہوں, بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو, پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو, پھر اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے قلب کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں. میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں, آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے. جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے, دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے, پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. بعد میں اسے لگتا ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی, تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گی. اور آخری بات کی طرف میں آتا ہوں, ان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک مضبوط اسلحہ دے کے جاتا ہوں, مضبوط ہتھیار. کیسے روکو گے؟ آنکھیں بچتی نہیں ہیں, زبان رکتی نہیں ہے, بے حیائی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. کوئی چیز تو ہونی چاہیے. لوگ آج شارٹ کٹ علاج زیادہ چاہتے ہیں. ہاں, کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پہلے کافی موٹے تازے دکھتے تھے, ابھی دبلے اتنے کیسے ہو گئے ہو؟ میاں بہت محنت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسی سزا کی وجہ سے جسم گل گیا ہے. دن میں 8-8 کلومیٹر چلتا تھا, محنت کیا. اب کسی کو بتایا کہ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, نہیں, ان کو کوئک علاج چاہیے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور بیوقوف ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جا کر کے اپنے آپ کو برباد بھی کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کہا صبح سے شام تک 5 کلو کم ہو جائے گا, چلا گیا اس کے پاس بھی. یہ جو فطرت ہے نا, کوئک علاج چاہیے. نہیں میرے عزیزوں, دنیا میں کوئی بھی اتنی آسانی سے چیز نہیں ملتی, اور جو مل جاتی ہے پھر وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے. ہاں, ایک ہی چیز ہے کوئک علاج, اور صرف رب العالمین کا سجدہ ہے, بہت تیزی سے جو اثر لاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو بغیر محنت کے حاصل نہیں کر پاؤ گے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں, کوئی ہتھیار, کوئی اسلحہ ایسا جو ان بے حیائیوں پر کنٹرول کرنا مجھے سکھا دے. تھوڑی محنت تو ضروری ہے, تھوڑی محنت تو آپ کو ضروری ہے, لیکن ایک ایسا ہتھیار میں دے کر کے جاتا ہوں, دیکھنا آپ خود عمل کر کے. میری طرف سے کثرت سے صبح سے لے کر شام تک جہاں بیٹھو, جہاں کھڑے رہو, جہاں انتظار, جہاں کہیں پہ بھی اپنی زبان پر درود پاک پڑھنے کا ورد جاری رکھو, پڑھتے رہو, صرف اور صرف یہ پڑھتے رہو, اور پھر آپ محسوس کرو گے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے تمہیں بچا لیتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو, میں کہتا ہوں اگر آپ کی غیر توجہی کی وجہ سے, آپ کی معلومات کے بغیر آپ کے سامنے حرام رزق آ بھی گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں, اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.